کہ آپ نے جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرض کا مسئلہ تھا، بخاری شریف میں 10-12 مقامات پر یہ حدیث آتی ہے، لیکن جو کتاب الصلح کے الفاظ ہیں وہ میں اس وقت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ابا جی شہید ہو چکے تھے اور کافی قرض کا مسئلہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کھجوریں پک گئی ہیں لیکن ساری کھجوریں دے دینے سے بھی میرا آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا اور پھر سال بھر گزارا بھی انہی کھجوروں پہ کرنا ہے، تو آپ تشریف لائیں، میرے لیے کچھ اپنے خصوصی نوازشات سے دعا کریں تاکہ میرے قرضے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھڑے ہو کر اس پورے ڈھیر پر دعا فرما دی اور فرمایا کہ تم سارے قرض خواہ بلا لو اور ان کا قرضہ اتارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس وقت موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ قرض اتار دیں۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہی سرکار کے چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے قرض خواہوں کو بلایا، پہلے میری عقل کا یہ فیصلہ تھا کہ ساری کھجوریں دوں گا تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا، لیکن اب سرکار کی آمد کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب سرکار فرما گئے ہیں تو پھر اب یہ کم تو نہیں ہو سکتی، تو سب کا قرضہ میں نے اتارا۔ جتنا قرض بھی اکثر یہود کا تھا میں وہ انہوں دے دیا ان کھجوروں سے۔ نماز مغرب کا وقت تھا تو میں مسجد نبوی شریف میں سرکار کو بتانے کے لیے پہنچا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جلوہ گری سے اتنی مہربانی ہوئی، سارا قرض اتر گیا ہے اور ڈھیر میں سے تو لگتا ہے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ بخاری شریف کتاب الصلح کے الفاظ ہیں، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، سارا قرض اتر گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مسکرائے اور ساتھ خود یہ لفظ بولے، اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس طرح ہم سرکار کی شان سن کے نعرہ رسالت لگاتے ہیں، تو بخاری کی حدیث کے مطابق سرکار نے خود فرمایا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر اس میں تعجب کیا ہے، ایسا ہونا ہی تھا، میں رب کا رسول جو ہوں اور میرے جانے سے مشکل تمہاری حل ہو گئی، تو اس طرح تو ہونا ہی تھا، اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ فرمایا ائتی ابا بکر و عمر فاخبرہما کہ جابر یہ جو خبر آپ نے مجھے دی ہے چلو میرے یاروں کو بھی دو، بالخصوص جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے جب میں نے دعا کی تھی، ان کو بھی جا کے بتاؤ کہ اس دعا کے نتیجے میں سارا قرض اتر گیا ہے اور ساری کھجوریں بچ گئی ہیں۔ تو اب یہاں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صحابہ کے ذریعے اس وقت جو امت تھی اس کو اور قیامت تک سارے غلاموں کو یہ بتانا پسند کر رہے ہیں کہ میرے غلاموں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آقا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے،
اور ان کی وجہ سے رب کتنی رحمتیں کر دیتا ہے. ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، یعنی حکم دے کے انہوں نے ویسے بھی بتانا تو تھا ہی، لیکن فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جاؤ ان دونوں کے پاس اور انہیں جا کے خبر دو. یہ خبر، اس کے باقاعدہ جو آداب ہیں اس پر بھی اس حدیث میں بحث موجود ہے. ان دو کو خبر دے دو تو مطلب یہ تھا کہ پھر رکے گی نہیں، چلتے چلتے لاہور پریس کلب تک پہنچ جائے گی. 14 صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اب یہ دونوں کے لحاظ سے خبر لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو انہیں بتایا کہ سارا قرض اتر گیا ہے اور ساری کھجوریں بچ گئی ہیں. تو امتی پھر کس مزاج کا ہونا چاہیے؟ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ بہانہ کرتا کہ تم ایک بندے ہو، خبر واحد سے تو بات ثابت ہی نہیں ہوتی. یہ عقل ہی نہیں مانتی کہ سارا قرض کیسے اترا ہے اگر کھجوریں زاری بچی ہوئی ہیں. تو پھر ہم لسٹ چیک کرتے ہیں، ہم پھر کھجوریں چیک کرتے ہیں، بوریاں دیکھتے ہیں ان میں ڈالا کیا ہے. ایسی صورتحال نہیں تھی. یہ امت کے بڑے دونوں شیخ الاسلام جنہیں صحابہ کہا کرتے تھے، کہنے لگے لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون ذالک. جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو، ہمیں تو اس وقت ہی علم آ گیا تھا جب سرکار نے دعا فرما دی تھی. ہمارا محض خیال یا گمان نہیں تھا، ہمیں یقین تھا کہ اب سارا قرض بھی اترے گا، ساری کھجوریں بھی بچ جائیں گی. تو یعنی ویسے تو ہر حدیث ہی آگے بیان کرنے کے لیے ہے، ہر تقریر ہی قرآن و سنت کی آگے تبلیغ کے لیے ہے، لیکن یہ وہ تقریر ہے کہ سرکار نے خود اس کو اتنا پسند کیا کہ آگے جا کر میری امت کو یہ بتایا جائے. حالانکہ ایک وقت وہ تھا جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تخیرونی ولا تفضلونی علی الانبیاء، اور اس کے اندر یعنی یہ چیزیں بیان کرنے کے لحاظ سے ابتداً پابندی بھی تھی، لیکن اب خود فرمایا کہ میرے جانے سے جو یہ کرم ہوا یہ لوگوں کو، میرے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اب یہود اور نصارہ مسلمانوں سے ڈائلاگ میں کہتے تھے ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے، ہمارے رسول جو ان کی تو یہ شان ہے. تو اب یہ موقع تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی تم بتاؤ کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کہ رب ذوالجلال نے میرے ذریعے سے کائنات پہ کتنا کرم کیا اور میرے غلام خوش ہوں کہ ان کی جو میرے ساتھ نسبت ہے یہ نسبت انہیں کس قدر کام آنے والی ہے. صحابہ علیہ رضوان کے لحاظ سے تو ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے بعد والوں کو بھی اس میں شریک کیا. یہاں